حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ بولا آج سے صدیوں پہلے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اس جملے کی صداقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ تہذیب الکمال کے اندر وہ کمال کی بات ہے، جلد نمبر 1، اس میں امام نسائی کی حالات میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، سئل ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ تعالی سئل عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کچھ لوگ امام نسائی کو تو دشمن شو کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حقیقت یہ ہے ان سے پوچھا گیا امام نسائی سے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے بہت عمدہ جواب دیا، کہا انما الاسلام کدار، اسلام ایک محل ہے، محل کی طرح، یعنی یوں سمجھو محل، اچھا جی، لہا بابن، جس کا ایک ہی دروازہ ہے، توجہ کرنا، محل، اسلام محل ہے جس کا ایک دروازہ ہے، فباب الاسلام الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اسلام کا جو محل ہے اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ پھر کہا اب جو چور ڈاکو اسلام کے محل کے اندر داخل ہو کے لوٹنا چاہتا ہے وہ دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ حملہ دروازے پہ کرتا ہے، یعنی اور تو کوئی داخل ہونے کا رستہ نہیں، دیواریں اس کی مضبوط ہیں، دروازہ ایک ہے۔ کہا جس نے بھی جس صدی میں بھی جب بھی اسلام پہ حملہ کرنا ہوا تو وہ صحابہ پہ کرے گا، کیونکہ فباب الاسلام صحابۃ، اسلام کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یعنی وہ کوئی کرے نماز پہ اعتراض، روزے پہ، حج زکوٰۃ پہ ڈائریکٹ، تو کیا کر لے گا؟ اسلام کے دشمنوں کو یہ جگہ لگے گی کہ یہاں ہم کر سکتے ہیں، کہ کسی صحابی کے کوئی پراپوگنڈا، کسی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا، اور پھر کہیں گے یہی تو قرآن لکھنے والے تھے، پھر یہ ایسے ہیں تو قرآن پھر کیسے ہوگا؟ یہ مطلب ہے کہ جس نے بھی حملہ کرنا ہوا اسلام پہ تو وہ کیا کرے گا؟ دروازے کی طرف آئے گا، کیونکہ باقی جگہ تو ضرب لگ سکتی نہیں، اتنی وہ قلعہ مضبوط ہے، دروازے کی طرف آئے گا۔ اچھا جی، فمن آذ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم انما اراد الاسلام، جب بھی کسی نے صحابہ پر تنقید کی تو یہ نہ کہنا کہ عام بندے ہیں، اس نے اسلام پر حملہ کیا، کیونکہ سرکار کا دین تو ان کے ذریعے پہنچا ہے، اگر راوی ہی معتبر نہیں رہیں گے تو پھر دین کیسے رہے گا؟ فمن آذ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم انما اراد الاسلام، اس نے اسلام کا ارادہ کیا، اسلام پر حملہ کرنے کا، یعنی ان ذوات پہ نہیں، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے۔ کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، کہتے ہیں جو بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کیا اس کا مقصد دروازہ ہے یا اس کا مقصد اندر جانا ہے؟ کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، یہ جو دروازے کو دستک دے رہا ہے یا دروازے کو توڑ رہا ہے اس کو دروازہ نہیں چاہیے، اس کو جو اندر ہے وہ چاہیے۔ تو صحابہ ہیں اسلام کے قلعے کا دروازہ، اسلام کے خزانے کا دروازہ، تو جو ان پہ حملہ کر رہا ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے، جو رکاوٹ یہ بنے ہوئے ہیں درمیان میں وہ توڑ کے دروازہ اندر جانا چاہتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے جو اصل سوال ہوا، کہتے ہیں فمن اراد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فانما اراد الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا جیسے کنکریٹ کی دیوار پر حملہ کرنا بڑا مشکل تھا، دروازے پر آسان تھا، اور پھر دروازے میں ہے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر حملہ کرنا مشکل ہے، حضرت معاویہ پہ کرنا آسان ہے۔ فرمایا اس واسطے حضرت امیر معاویہ آزمائش ہیں، پہلے بیماری لگتی ہے لوگوں کو ان کے خلاف، پہلے تنقید اور بک بک ان کے خلاف کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ چلو وہ تو خلفائے راشدین ہیں، لوگ ناراض ہوں گے، جس طرح کئی پیر اور کئی مولوی جو ہیں کہ یہ تو پھر بعد میں ہے نا یہ خلفائے راشدین میں ہیں نہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کا تو بڑا بعد میں جا کے نمبر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، ہم جو کچھ کہتے رہیں۔ اب جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی اس نے گویا کہ صحابہ کے دروازے پر حملہ کر دیا، کہ جہاں یہاں جو تنقید کرے گا، امام نسائی کہتے ہیں پھر حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی کرے گا رضی اللہ تعالی، آگے بڑھے گا، یہ باقی صحابہ کی بھی بےادبی کرے گا، اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ امام نسائی نے کتنے سال پہلے لکھا، کتنی صدیاں پہلے لکھا، اور آج جو ہے پورے اسلام پہ حملہ کے لیے صحابہ کو نشانہ بنایا گیا ہے،
اور صحابہ کو نشانہ بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا گیا، اور جو اس وقت ان کی پوزیشن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی ہے، معاذ اللہ کچھ وقت بعد باقی صحابہ پر بھی ہوگی اور پھر پورے اسلام پہ ہوگی۔